وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ محرم شہر اللہ، اللہ عز و جل کا مہینہ، یعنی اس مہینے میں عبادتیں اللہ عز و جل کو بہت محبوب ہیں اور حرمت والے مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جس میں مشرکین مکہ بھی جنگ لڑنے سے اپنے ہتھیار نیچے ڈال دیتے تھے۔ دوسری بات یہ کہ اس مہینے میں عاشورہ کا جو روزہ ہے، 10 محرم کا روزہ، اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس سے متعلق جو لوگوں کو غلط فہمی ہے اس کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا کہ 10 محرم کا جو روزہ ہے، عاشورہ کا روزہ، یہ گزشتہ سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کفارہ یعنی اللہ عز و جل کی طرف سے اس امت پر یہ نعمت ہے کہ جو کچھ صغیرہ گناہ ہم کر بیٹھے ہیں، یہ ایک روزے کے بدلے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کفارہ بن جاتا ہے روزہ ان گناہوں کا۔ لیکن کون سے گناہ؟ صرف صغیرہ گناہ۔ کبیرہ گناہوں کے لیے خالصاً توبہ انسان کو کرتی رہنی چاہیے۔ کبیرہ گناہ کیا ہے؟ جہاں جہاں قرآن اور سنت میں وعید آئی ہے، وارننگ آئی ہے کسی گناہ سے پہلے، وہ گناہ کبیرہ گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ عاشورہ کا روزہ گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس امت پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا یہ روزے کا تعلق حضرت حسین کی شہادت سے ہے؟ ہرگز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیث سنائی تو صحابہ کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اتفاق یہ ہے کہ آپ کی جو شہادت ہوئی وہ بھی 10 محرم کے دن ہوئی، یہ اتفاقیہ بات ہے۔ اور جس نے بھی شہادت کا کارنامہ آپ کے ساتھ انجام دیا ہے اس نے بڑا ظلم اپنی نفس پہ کیا ہے، لیکن اس روزے کا تعلق نہیں ہے۔ اس دن روزہ نہیں رکھا کر لوگوں کو شربت پلانا، میٹھا کھلانا، گڑ کا شربت، دودھ کا شربت، ماتم کر لینا، فلاں کر لینا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نفرت کی دلیل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام جو حضرت حسین بھی عمل کرتے تھے روزہ رکھنے کا، اس سے لوگوں کو دور کرنا مقصد ہے۔ تو اسلام کیا ہے؟ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین نے عمل کیا۔ اسلام وہ نہیں ہے جو حضرت حسین کے نام پر کچھ اور کیا جا رہا، جو لوگ آج کے زمانے میں ہم کو دکھتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ یہ جو عاشورہ کا روزہ ہے اس کے ساتھ ساتھ 9 محرم کے روزے کی بھی تعلیم حدیث میں آئی ہے، لیکن جو فضیلت ہے وہ صرف 10 محرم کے روزے کی، اور اس کو اگر 10 محرم کا بھی روزہ صرف رکھ لیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یہ بھی جائز ہے۔ لیکن 9 محرم کے روزے کی جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو علماء کرام نے پیش کرتے ہوئے حکم بھی لگایا، بعض نے اسے صحیح کہا، کسی نے حسن کہا، علماء کرام نے اس حدیث کو، اور مختلف رائے ہیں، لیکن علماء کرام نے عمل کرنے کی ترغیب دی احادیث کی روشنی میں۔ کیا کہ یہود بھی 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے اس بنا پر کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کے لشکر سے اسی دن نجات دی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں روزہ رکھتے تھے، تو یہود موسیٰ علیہ السلام کے اس عمل کو فالو کرنے کے لیے روزہ رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم تو موسیٰ علیہ السلام سے تم سے زیادہ قریب ہیں، اب ہم 9 کا بھی روزہ رکھیں گے۔ یہ جو 9 کا روزہ ہے اس کی فضیلت وہ نہیں ہے جو 10 محرم کے روزے کی، لیکن 9 محرم کے روزے کا پیغام یہ ہے، ہر وہ بات، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ دعوت، ہر وہ کپڑا، ہر وہ طریقہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ہے، اس کی مسلمان اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے اعمال کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے ہر اس عمل، ہر اس کپڑا، ہر اس دعوت، ہر اس کلچر کی مخالفت کرے گا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے۔ 9 محرم کا روزہ صرف مخالفت سکھاتا ہے ہر باطل کی، ہر غلط بات کی جو اللہ کو ناپسند ہے۔ اس کے علاوہ اس دن کے روزے کا اجر و ثواب تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ عطا کریں گے الحمدللہ۔ اب مخالفت کیا ہے؟ مخالفت یہ ہے کہ دنیا کے وہ لوگ جو اپنے پہناوے میں، اپنی دعوتوں میں، اپنے کلچر میں، اپنی پارٹیز، چاہے برتھ ڈے ہو، اینیورسریز ہو، کوئی اور معاملہ ہو، جو وہ لوگ اپنے عقیدے سے جوڑ لیتے ہیں۔ عقیدہ مطلب ارے یہ کرنے سے ہمیں نفع ہوگا، سال بھر اچھا جائے گا ہیپی برتھ ڈے منانے سے، ہیپی اینیورسری کہہ لینے سے، اینیورسری منا لینے سے آنے والا شادی شدہ سال اچھا جائے گا، برتھ ڈے منا لینے سے آنے والا سال اچھا جائے گا، نیو ایئر کہہ لینے سے آنے والا سال اچھا جائے گا، ہیپی کرسمس کہنے سے آنے والا سال اچھا جائے گا۔ ان کا عقیدہ یہ بن گیا کہ ایسا کرنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔
یہ کہتے ہیں عقیدے سے جڑ جانا بات. عقیدہ یعنی بلیف سے جڑ جانا بات. جب باتیں بلیف سے کسی قوم کی جڑ جاتی ہیں اور اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 محرم کے روزے کو یہی مخالفت سکھائی ہے. اور حدیث میں فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کوئی کسی دوسرے قوم کے طریقے پر چلے گا, دوسری قوم کرنا چاہتے ہیں ان کے اختیار کی بات, ہم منع نہیں کرتے, ہم تو دعوت دیں گے, صرف ان کے طریقے پر چلے گا, بال بنانے کے طریقے میں, مونچھی چھوڑنے کے طریقے میں, داڑھی اور مونچھی چھوڑنے کے طریقے میں, کپڑا سیفران رنگ کا پہننے کی شکل میں, لال زرد رنگ کا کپڑا پہننے کی جو سو شکل میں, یا ان کی دعوتیں جیسے برتھ ڈے کی شکل میں, اینیورسری کی شکل میں, یا ان کے کلچر کی شکل میں کوئی بھی کام کیا جاتا ہے جو ان کے عقیدے سے جڑ گیا, ان کے بلیف سے جڑ گیا, نفع و نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اس بلیف سے ان کے جڑ گیا, اگر تم بھی وہ کام کرو گے تم بھی وہ عمل کرنے میں انہی میں لکھے جاؤ گے. تو مسلمانوں کو چاہیے ہمارا جو کلچر ہے اس پر عمل کریں, اس کو پریچ کریں, آپ کو اس ملک میں اجازت ہے, لیکن کسی کے کلچر کو آپ اوور ویلڈ ہو جا رہے ہیں, اپنے اوپر ڈال دے رہے ہیں, ارے بھائی اتنا بھی نہیں کریں گے تو کیسا, اتنا بھی اگر کریں گے تو اس عمل میں تم انہی میں لکھے جاؤ گے, گویا گناہ والی بات ہے. 9 محرم کا روزہ عزیز دوستو مخالفت سکھاتا ہے اور محبت سکھاتا ہے اس عظیم دین, عظیم کلچر کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے امت کے سامنے اور دنیا کے سامنے پیش کیا. اسی کی دعوت لوگوں کو دیں, عمل میں مضبوط جمیں, اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.